بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کانا دجال۔ سوال: کانا دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں مقید ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چلتا؟ جواب: یہ کانا دجال کہ وہ کہیں مقید ہے وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہوں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ سوال: لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کم از کم 30 روایات میں دجال کا تذکرہ موجود ہے، جس کی تصدیق بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، شرح السنہ، بہقی کے ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ کا جواب کس سند پر مبنی ہے؟ جواب: میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا ہے وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں مقید ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ ایک بڑا فتنہ پرور الدجال ظاہر ہونے والا ہے، تو اس کے متعلق احادیث میں جو خبر دی گئی ہے میں اس کا قائل ہوں، اور ہمیشہ اپنی نماز میں وہ دعائے معصورہ پڑھا کرتا ہوں، جس میں من جملہ دوسرے تعوذات کے ایک یہ بھی ہے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ دجال کے متعلق جتنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان کے مضمون پر مجموعی نظر ڈالنے سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس معاملے میں جو علم ملا تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ ایک بڑا دجال ظاہر ہونے والا ہے، اس کی یہ اور یہ صفات ہوں گی اور وہ ان خصوصیات کا حامل ہوگا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ظاہر ہوگا، کہاں ظاہر ہوگا، اور یہ کہ آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیدا ہو چکا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بعید زمانے میں پیدا ہونے والا ہے۔ ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہیں ان کا اختلاف مضمون خود بھی یہ ظاہر کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کلام سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر بنائے وحی نہیں بلکہ بر بنائے ظن و قیاس ارشاد فرمائی ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ دجال خراساں سے اٹھے گا، کبھی یہ کہ اصفہان سے، اور کبھی یہ کہ شام و عراق کے درمیانی علاقے سے۔ پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد نامی اس یہودی بچے پر جو مدینہ میں غالباً 2 یا 3 ہجری میں پیدا ہوا تھا یہ شبہ کیا کہ شاید یہی دجال ہو، اور آخری روایت یہ ہے کہ 9 ہجری میں جب فلسطین کے ایک عیسائی راہب تمیم داری نے آ کر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ سمندر میں غالباً بحر روم یا بحر عرب میں سفر کرتے ہوئے ایک غیرآباد جزیرے میں پہنچے، اور وہاں ان کی ملاقات ایک عجیب شخص سے ہوئی اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ خود ہی دجال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کو بھی غلط باور کرنے کی کوئی وجہ نہ سمجھی، البتہ اس پر اپنے شک کا اظہار فرمایا کہ اس بیان کی روح سے دجال بحر روم یا بحر عرب میں ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ ان مختلف روایات پر جو شخص بھی مجموعی نظر ڈالے گا وہ اگر علم حدیث اور اصول دین سے کچھ بھی واقف ہو تو اسے یہ سمجھنے میں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی کہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات 2 اجزاء پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ دجال آئے گا، ان صفات کا حامل ہوگا اور یہ فتنے برپا کرے گا۔ یہ بالکل یقینی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دی ہیں، ان میں کوئی روایت دوسری روایت سے مختلف نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ کہ دجال کب اور کہاں ظاہر ہوگا اور وہ کون شخص ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ روایت مختلف ہیں بلکہ اکثر روایت میں شک اور شبہ اور گمان پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی مروی ہیں۔ مثلا ابن سیاد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمانا کہ اگر دجال یہی ہے تو اس کے قتل کرنے والے تم نہیں ہو، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں ایک معاہد جس سے صلح کا عہد ہو کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا مثلا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں حجت سے اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میرے بعد میرا رب تو ہر مومن کا حامی و ناصر ہے ہی۔ اس دوسرے جز کی دینی اور اصولی حیثیت ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی جو پہلے جز کی ہے۔
جو شخص اس کی بھی تمام تفصیلات کو اسلامی عقائد میں شمار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، بلکہ اس کے ہر حصے کی صحت کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ابن سیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا تھا کہ شاید وہی دجال ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو قسم بھی کھا لی تھی کہ یہی دجال ہے، مگر بعد میں وہ مسلمان ہوا، حرمین میں رہا، حالت اسلام میں مرا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھی۔ اب اس کی کیا گنجائش باقی رہ گئی کہ آج تک ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ کیا جاتا رہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تقریباً صحیح سمجھا تھا، مگر کیا 1350 برس تک بھی اس شخص کا ظاہر نہ ہونا جسے حضرت تمیم نے جزیرے میں محبوس دیکھا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے اپنے دجال ہونے کی جو خبر حضرت تمیم کو دی تھی وہ صحیح نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ 1350 برس گزر چکے ہیں اور ابھی تک دجال نہیں آیا ہے؟ اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیثی کا صحیح فہم کہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کے معاملات میں اگر کوئی بات نبی کے قیاس یا گمان یا اندیشے کے مطابق ظاہر نہ ہو تو یہ اس کے منصب نبوت میں ہرگز قادح عیب لگانے والی نہیں ہے، نہ اس سے عصمت انبیاء کے عقیدے پر کوئی حرف آتا ہے، اور نہ ایسی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے شریعت نے ہم کو مکلف کیا ہے۔ اس اصولی حقیقت کو تعبیر نخل کھجروں کی پیوند کاری والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح فرما چکے ہیں۔